اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ہماری بخشش کا سبب بنائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ان کی شفاعت سے بہرامند فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ ہمارے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13، جس میں جنگ بدر کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ شروع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو لڑی گئیں، ان دو جماعتوں میں جن کی لڑائی ہوئی، جو آپس میں لڑائی کرتی رہی۔ ایک جماعت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ جماعت کون سی تھی؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ ابو جہل کا تھا، اس میں اور بھی بہت سارے کافر تھے مکہ کے۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، طاقتور کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے اس کا کہ ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ اس جنگ میں، جنگ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے، کافروں کو مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، وہ اس کے آگے دعا گو تھے، گڑ گڑائے تھے، روئے تھے، اس کو ہی اپنا معبود مان کر اس سے مانگا تھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر یا 313 تھی، لیکن جو زیادہ روایت ہے ان میں 313 ہی بتائی گئی ہے۔ انہیں کافر 200 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے، ایک روایت میں 200 ہے، ایک روایت میں 700 ہے۔ درحال یہ کہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب 3 گنا تھی، مطلب جو 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے ان سے 3 گنا زیادہ تھی، 1000 کے قریب۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم اور حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرغوب ہو جاتے، کہ مطلب گھبرا جاتے اور کافر ان پہ غالب آ جاتے۔ جب وہ 3 گنا کے بجائے 2 گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، لیکن یہ 2 گنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی، جب دونوں گروہ آمنے سامنے سفرہ ہوئے، یعنی لڑائی کرنے کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی فریق بھی لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے۔ اس کی تفصیل سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں بھی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا۔ یہ کئی لحاظ سے اہم ترین جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، دوسرا یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی، مسلمانوں کا کوئی ارادہ، کوئی پروگرام نہیں تھا جنگ لڑنے کا، اس سے بغیر ہوئی۔ اچھا، مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام کی طرف سے آ رہا تھا۔ قافلہ تو وہ اس کو جب پتا چلا کہ مسلمان میری دھاک میں بیٹھے ہیں تو وہ بچا کے نکل گیا، لیکن کافروں کے ساتھ جو قافلہ، جو گروہ مکہ سے آیا تھا کافروں کا، اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں پہلا مارکا برپا ہوا۔ تیسرے اس میں
مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھا یہ کہ اس میں کافروں کی عبرتناک شکست ہوئی، جو آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک یہ بھی چیز اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن جو ہے وہ دلیل ہے، وہ ایک راہ نجات ہے، ہدایت ہے، کہ جب بھی کسی بھی دنیاوی یا کسی لحاظ سے بھی آپ پریشان ہو، پھنس چکے ہو، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ آہوزاری کر کے اس کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے آپ اس سے مانگو گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ اس کی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ مرغوب چیزیں یہ کون سی چیزیں؟ آگے اس کا بھی ذکر آیا، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونا اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چھپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اچھا، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں، یہ ان چیزوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی میں انسان کی آزمائش بھی رکھی ہے، ہماری آزمائش بھی انہی چیزوں میں، اسی لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، مطلب ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ساتھ، ایک میانہ روی کے ساتھ ہو تو یہ صحیح ہے، اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے ہو، ورنہ یہ مذموم ہے۔ اچھا، یہ بطور ازمائش بھی ہے، جیسے کہ سورہ کاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 7 نمبر آیت میں، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے۔ اچھا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہر بالغ انسان کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے عورت اور خوشبو پسند ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دنیا کی سب سے جو نیک عورت ہے اس کے بارے میں، ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے، جو نیک عورت ہے اس کے بارے میں فرمانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو نیک عورت ہے وہ دنیا کی سب سے بہتر متاع ہے، اسی لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح میں، کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت، اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقائے تکثیر نسل ہے تو محمود ہے، یعنی کہ پھر تو اچھا ہے، لیکن اور زیادہ بچے جننے والی عورت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مال و دولت سے یہ بھی مقصود قیام، مشیت اور صلح رحمی، صدقہ و خیرات اور اس سے امور خیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت میں عین مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری ہے، یہ نہیں ہے کہ گھوڑوں کی ریس کروانی یا دکھانا کہ میں بڑا امیر ترین بندہ ہوں، میرا یہ شوق ہے، نہیں، یہ چیزیں خطرناک ہے انسان کے لیے، آخرت میں بہت بڑی پرابلم بن جائے گی۔ یہ صرف یہ جو چیزیں ہیں یہ جہاد کے لیے ہیں، جس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ جہاد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ فرض کیا گیا ہے ہم پہ۔
اللہ सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दीगर जानवरों से खेती बाड़ी और बार बरदारी का काम लेना और ज़मीन से इसकी पैदावार हासिल करना हो तो ये पसंदीदा है, और अगर मकसद महज दुनिया कमाना और इस पर फ़ख्र व गुरूर का इजहार करना और याद इलाही से गाफिल होकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना हो तो ये इंसान के लिए निजात राह नहीं है। अच्छा, आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज़ बताऊं? वो क्या बेहतर चीज़ है जो मालो मता से भी बेहतर है? तकवा वालों के लिए इनके रब ताला के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और पकीज़ा बीवियां, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजामंदी है। सब बंदे अल्लाह सुब्हानहू तआला की निगाह में हैं, कोई भी उसकी निगाह से छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, जैसे भी हो। अच्छा, इस आयत में अहले ईमान को बताया जा रहा है कि दुनिया की मज़कूरा ज़िंदगी और मज़कूरा चीज़ें में ही मत खो जाना, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें ही मत खो जाना, बल्कि इनसे बेहतर तो वो ज़िंदगी है, इसकी नेमतें हैं जो रब के पास हैं, जिनके मुस्तहिक अहले तकवा हैं। इसलिए तुम तकवा इख्तियार करो, अगर ये तुम्हारे अंदर पैदा हो गया तो यकीनन तुम दुनिया और आखिरत की भलाइयां अपने दामद में समेट लोगे। अल्लाह अकबर। पकीज़ा यानी वो दुनियावी मैल कुचैल, हैज़ो नफास और दीगर आलूदगियों से पाक होंगी और दामन पाक दामन होंगी। इससे अगली दो आयात में अहले तकवा की सिफात भी मज़कूर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। जो लोग ये कहते हैं कि हम ईमान ला चुके और हमें आग के अजाब से बचा, जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फर्मा बरदारी करने वाले और अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले। पिछली रात मतलब आधी रात के बाद, दिन निकलने से पहले। अल्लाह सुब्हानहू तआला, अच्छा, जो लोग ये करते हैं, जो यहाँ पे बयान फरमाया गया है कि जो कहते हैं हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। उसके बाद जो सब्र करने वाले हैं, जो सच बोलने वाले हैं, जो फर्मा बरदारी करने वाले हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्च करते हैं और रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश मांगते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आगे फरमाया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई मबूद नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला और इस गालिब व हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक, और ये भी कहते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक दीन इस्लाम ही है, और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बना ली। कि अहले किताब के पास जब इल्म आ गया तो उन्होंने आपस की सरकशी और हसद की बना पर ही इख्तलाफात किए हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयतों के साथ जो भी कुफर करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका जल्द हिसाब लेने वाला है। इनके इसी बाहमी इख्तलाफ से मुराद वो इख्तलाफात हैं जो एक ही दीन में मानने वालों ने आपस में बर्पा कर रखा था। मसलन यहूदियों के बाहमी इख्तलाफात और फ़िरका बंदियाँ, इसी तरह ईसाइयों के बाहमी इख्तलाफात और फ़िरका बंदियाँ। फिर वो इख्तलाफात भी मुराद हैं जो अहले किताब के दरमियान आपस में था, जिसकी बना पर यहूदी नसरानियों को और नसरानी यहूदियों को कहा करते थे, तुम किसी चीज़ पर नहीं हो, कि ना तुम्हें पता है, ना तुम्हें इल्म है किसी चीज़ का, तुम अपने पास से गढ़ रहे हो। अल्लाह अकबर। नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबूवत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी इसी ज़मन में आता है। इसके अलावा ये सारे इख्तलाफात दलाइल की बुनियाद पर नहीं थे। इनके सारे जो इख्तलाफात थे वो किसी दलील के ऊपर नहीं थे, महज हसद और बुग़्ज़ व अनाद की वजह से थे। यही वो लोग हक को जानने और पहचानने के बावजूद महज ख्याली दुनियावी मफाद के चक्कर में गलत बात पर जमे रहते और इसको दीन बावर कराते थे,
تاکہ ان کی مقصد کیا تھا کہ معاشرے میں ان کو لوگ کہیں کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں، بہت علم رکھنے والے ہیں، اور تاکہ ان کی ناک اونچی رہے، ان کا عوامی حلقہ میں عزت افزائی ہو۔ افسوس کہ آج کے مسلمان بھی، آج کے عام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، آج کے مسلمان علماء کی بھی بڑی تعداد ٹھیک ہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اور غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں جو لوگ، اچھا پھر بھی اگر یہ آپس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو جس کی اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت کرتے ہیں؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں، مطلب پھر جائیں، اس بات کو نہ مانیں، انکار کر دیں، تو یقیناً تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے کہ کسی کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو بتائے سمجھائے یا اس طرف لے کے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، پہنچا دینا ہے۔ کوئی اگر مانتا ہے تو وہ اپنے لیے مانے گا، کوئی اچھا عمل کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، کوئی اگر نہیں مانتا تو وہ بھی اس کے لیے ہے، اور کوئی عمل اچھا نہیں کرتا تو وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں، انہیں بھی، جو لوگ عدل و انصاف کی بات، ایک تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، اور تیسرا جو لوگ حق بات کہتے ہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی، اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکروہ سازشوں میں مصروف رہے، تاکہ ان کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا۔ یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز و اراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی، اور اگر گئے بھی، وہ یہ کہتے تھے کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے ہی جائیں گے۔ انہی من گھڑنت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پرانی جو پچھلی قومیں تھیں ان کی طرح ہمارے ایمان نہیں ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان افروز پیدا کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا میں بھی جو عمل کرتے ہیں وہ بھی کسی فائدے میں نہیں ہے، وہ اسی طرح ہے۔ قرآن پاک میں ایک آگے مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے جو لوگ صحیح عمل کرتے ہیں ان کے عمل اس طرح جیسے پانی اونچائی سے گرے، اس میں جھاگ جو پیدا ہوتی ہے، ان کے عمل جھاگ کی طرح ہے کہ جب جھاگ ختم، پانی جب گرتا ہے جھاگ بنتی ہے تو وہ 1-2 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی۔ اسی طرح ان کے دنیاوی عمل اور ہر چیز وہ پانی کی جھاگ کی طرح ہے، وہ آخرت میں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے اور اب وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ انہی اہل مدینہ کی بات کی جا رہی ہے جو مدینے کے یہودی تھے، جن میں سے ایک قبیلہ جو ہے اس کو جلاوطن کر دیا گیا اور دوسرا قبیلہ جو ہے اس کو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔
وہی بات آ گئی جو پہلے ذکر کی ہے. پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آخرت والے قیامت والے دن ہمیں ہمارے حساب سے بچائے، ہماری غلطیاں خطائیں درگزر فرمائے اور ہمیں بخش دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ دنیا میں جب آپ زندہ ہو تب بھی بخشش مانگتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے یا قیامت آ جائے اور سارے دروازے بند ہو جائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کفر شرک اور بدعات سے بچائے، صبر شکر کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین.